بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 21 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 اور 22، 21 and 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، لہذا تم مت بناؤ اللہ کے لیے مقابل، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے۔ دوسری بات، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسری بات، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ چوتھی بات، آسمان سے پانی برسایا۔ پانچویں بات، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ چھٹی بات، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے ہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کے ذریعے فرمایا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ اس دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے کہا گیا ہے کہ اعبدوا ربکم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کے ایک بندے کو اس حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے کہ جس خالق کائنات نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل کی اور زمین سے پھل پھلاریاں، اناج اور ترکاریاں اگائیں اور ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا، کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ اس حقیقی خالق و مالک کو چھوڑ کر کسی پتھر کی پوجا کی جائے، کسی درخت یا زہریلے سانپ اور بچھو کی پوجا کی جائے، یا سورج یا چاند اور یا زمین و آسمان کو اپنا معبود بنا لیا جائے؟ جس رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کے علاوہ خود ہم کو پیدا کیا اور ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا،
اسی کی عبادت کرنا ہی دانش مندی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اللہ کی زمین میں اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کے برابر ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے لیے شوہر کا لفظ استعمال کرتی ہے، اگر کرتی ہے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ یا اپنی ماں کے بجائے کسی اور کو اپنی ماں کہہ دے تو ناانصافی اور ظلم قرار دیا جائے گا۔ تو کیا یہ اپنے حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو خالق اور مالک اور معبود تسلیم کر لیں تو یہ ناانصافی اور ظلم نہیں ہے؟ پیدا کرنے والا وہی، پالنے والا وہی، رزق دینے والا وہی، ضرورتیں پوری کرنے والا وہی، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا کتنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں، اس کی لاسانی رحمتوں، اس کی بے نظیر انعاموں اور اس کے لازوال احسانوں کا حق یہی ہے کہ اسی کو معبود برحق مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے بلند پیشانی جھکا دی جائے، یہ ماتھا ٹیکا جائے اسی پروردگار کے سامنے، اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیڑھے راستے اختیار کیے گئے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کے جتنے طریقے دنیا میں دنیا کے سارے انسانوں نے اختیار کر رکھے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھی راہ ہے، وہ غلط راہ ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت اور حق ہو نہیں سکتا، وہ باطل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا ایھا الناس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اگر مسلمان کر رہے ہیں تو صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت سارے دنیا جہاں کے سارے انسانوں پر فرض ہے۔ یا ایھا الناس کہا گیا، اے لوگو، جو بھی انسان اپنے آپ کے بارے میں کہے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں ایک انسان ہوں، اس پر لازم ہے جس کو پروردگار نے عقل دی، شعور دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، فکر کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، دنیا جہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور سیارے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ سردی، یہ گرمی، یہ سورج، یہ چاند، دنیا جہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ خود پیدا نہیں ہوئے، ان کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اور یہ خود سے قائم نہیں رہ سکتے، قائم رکھنے والے نے قائم رکھا ہے۔ تو دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے، جو دنیا ریسرچ کرتی ہے، ہر چیز کی تحقیق اور ہر چیز کی کن اور ہر چیز کی حقیقت اور ہر چیز کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچتی ہے، کیا وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس دنیا کا، اس پوری کائنات کا حقیقی خالق اور مالک صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، عالموں کا پروردگار ہے، وہ خالق کائنات ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے جو رزق دیتا ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ذوالقوۃ المتین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری حقیقتوں کو تسلیم کرنے والا بنا دے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں عبادت کا حکم دیا ہے، اور سارے ہی نبی اس دنیا میں جو آئے انہوں نے یہی حکم دیا لوگوں کو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا نبی نے اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم میرے رب اور تمہارے رب کی عبادت کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 پھر کہا گیا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اور قرآن مجید میں تقوی کی بات جہاں کہی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پروردگار نے یہ حقیقت بار بار قرآن مجید میں بتائی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور سورۃ المومنون آیت نمبر 23 میں کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.